کربلا وہی جاتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں، جسے توفیق، لفظ توفیق ہم استعمال کر، جسے توفیق ملے. یہ توفیق کیا ہے؟ یہ وہ سگنل ہے جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کے خطور میں آتا ہے، جو آپ کی فکر میں آتا ہے. اب اختیار بندہ ہے کہ بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کوئی آفر آتی ہے، اب آپ کی مرضی اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، اسے الو کریں یا اسے نکال دیں. بالکل اسی طرح ہے. فرمایا ایک فکر وہ ہے، ایک سگنل وہ ہے جو شیطان تمہاری طرف بھیجتا ہے، دوسرا سگنل ہے جو رحمان یا اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. جو سگنل شیطان بھیجتا ہے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، جو سگنل خدا بھیجتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے. اللہ بندوں پر اپنا الہام نازل کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا. دو چیزیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں، ایک پیغام الہی آتا ہے، ایک پیغام شیطانی آتا ہے. یعنی دو فکریں تمہارے وجود میں پنپ رہی ہیں. ایک فکر حسینی ہے، ایک فکر یزیدی. اختیار تمہارا کام ہے. اب دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اب مومن کس کو سلیکٹ کرتا ہے، کس کو سلیکٹ نہیں کرتا. اب اس کے وجود میں مختلف احساسات ہیں. کبھی یہ سلیکٹ کرتا ہے شہوت کی وجہ سے، کبھی یہ سلیکٹ کرتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے، کبھی اس چیز کو اختیار کرتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے ڈر کی وجہ سے. مثال کے طور پہ آیا کہ بھائی آج ریلی ہے، چلیں امریکہ کے خلاف نعرے بازی کریں. اور ایک مومن تھا، اس کو امریکہ بھی جانا ہے، امریکہ کی ویزا بھی لگوانی ہے، وہاں اسٹوڈنٹ ویزا بھی لینا ہے. اب اس کے ذہن میں فکر الہی تو آیا کہ مثلی لا یبایع مثل یزید. حسینی وہ ہے جو ہر زمانے میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. حسینی وہ ہے جو علم بغاوت کو بلند کرتا ہے. کس کے خلاف؟ اس زمانے کے طاغوت کے خلاف علم بلند. فکر تو ذہن میں آئی. ناممکن ہے کسی کے ذہن میں فکر نہ آئی ہو. کسی مظلوم کے خلاف آواز، کسی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی یا کسی مظلوم کا ساتھ دینا. فکر یہ سگنل اللہ دیتا ہے. ناممکن ہے کہ خدا نہ دے. جب اذان کی آواز آتی ہے، بدترین گنہگار انسان بھی ہو اس کے ذہن میں بھی سگنل آتا ہے مسجد جاؤں، لیکن وہ اختیار کرتا نہیں ہے. کوئی ایک چیز ہے جو اسے روکتی ہے. یہ جو آپ کے حواس خمسہ یہ روکتے ہیں. کبھی ڈر روکتا ہے، بھائی مجھے امریکہ کی ویزا لینی ہے، تو کہتا ہے میں کیسے جاؤں. ہمارے ایک مولانا کہتے ہیں مولانا میں کیسے جاؤں، میں نے پاسپورٹ سبمٹ کیا ہوا ہے، اگر جاؤں گا پکچر مل جائے گی، ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. یعنی ڈر نے کیا کر لیا؟ روک لیا. اس سگنل کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور شیطان کے سگنل کو اس نے کیا کر دیا؟ ایکسیپٹ کر دیا. اب معصوم کا فرمان ہے، فرمایا دو طرح کے خیالات تمہارے وجود میں آتے ہیں. ایک وہ خیال جو بہت زود گزر ہے، یعنی آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے. ایک وہ خیال ہے جو دیر تک تمہارے دل میں گھر بنا لیتا ہے. جو جلدی چلا جاتا ہے اس کی تو پرواہ نہیں ہے، آیا اور گیا، آپ کے وجود پہ اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا. مثال کے طور پہ روڈ سے گزر رہے ہیں، کسی نامحرم خاتون گزری، شکل کی اچھی تھی، فوراً ذہن میں شیطان نے سگنل دیا اسے دیکھو، سگنل آیا اور آپ نے منع کر دیا اور آپ وہاں سے گزر گئے. زود گزر خیال. رات کو سوتے وقت کئی ایسے خیالات آتے ہیں. یعنی موحد بندہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، اچانک خیال آتا ہے بھائی ہو سکتا ہے خدا نہ ہو، ہاں ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، کوئی رب نہیں ہے. اچانک ذہن میں آتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے نہیں یہ وسوسہ اسے چھوڑ دیتا ہے. یعنی کچھ ایسے خیالات جو آتے ہیں اور جلدی سے چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے خیالات ہیں جو آپ کے دل میں اپنا وطن بسا لیتے ہیں، اپنا گھر بسا لیتے ہیں. یہ خطرناک ہیں. محمد علی محمد بلندر صلوات صلی علی محمد. آج عوالم دنیا اسی تذبذب کا شکار ہیں. آج سوال یہ نہیں کہ کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں. ایک وہ ہے جو گھر کے چار دیواری میں علی علی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں علی کا علم بلند کرتا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے المؤمن کا جبل اور راسخ، جو جبل مضبوط اور راسخ کی طرح مضبوط ہو. سوال یہ ہے تمہارا ایمان اتنا راسخ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مولانا اہل بیت گناہ سے کیسے بچتے تھے؟ انہوں نے اطاعت الہی کو اپنے دل میں گھر کی صورت دے دی تھی. جب تم بھی اسی طرح کرو گے، عقیدہ ہے کہ 14 معصوم ہیں، لیکن کیا عباس معصوم نہیں تھے؟ کہ سیدہ زینب معصوم نہیں ہے؟
کہ شہزادے قاسم معصوم نہیں ہے، کہ جتنی یہ شخصیات بزرگ گزری ہیں معصوم نہیں ہے. ایک ہے عصمت خاص، ایک ہے عصمت عام. تو عصمت عام کو حاصل کر سکتا ہے. ایسے ایسے علماء گزرے جن کے لیے ملتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیسے ہوا؟ جب شیطان ایک شرط لگاتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اگر تو بندہ مخلص بن جائے تو شیطان کے وسوسے تمہارے اوپر بھی اثر نہیں کریں گے.